کہ عرب میں 3 طرح کی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ایک چیز آپ نے یہاں پہ بہت غور سے اب سننی ہے، کیونکہ یہ چیز جب سمجھ آئے گی نا تو پھر تدبر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کا ہم بار بار پڑھتے ہیں اور آج کے لیکچر میں بھی پڑھیں گے کہ ان کو کیوں اتنی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ عرب میں نا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم وہاں کی بات کریں نا، عرب میں 3 طرح کی اقوام تھی۔ اب بالکل اسی طرح سے سوچے جیسے انڈیا اینڈ پاکستان میں ہم مسلمان بھی ہیں، انڈیا میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پاکستان میں کرسچنز بھی ہیں، ہر طرح کی کمیونٹیز ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے عرب میں 3 طرح کی اقوام تھی۔ یہ اپنے اب فنگر ٹپ پہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور ان کو ہم اگر 3 حصوں میں، مورخین جو ہے نا جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 یہ کہ ایک کو کہتے تھے عرب بائدہ، با اور حمزہ کے ساتھ جیسے لکھا جاتا ہے نا بائدہ۔ عرب بائدہ میں وہ قومیں آتی تھی جیسے آج بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، جو کہ ختم ہو گئی۔ ان کے بارے میں مطلب اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار بتاتے ہیں نا کہ تم دیکھو قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم جانتے ہو وہ کوئی دور نہیں رہتے تھے کہ انہوں نے اگر اپنے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اپنے نبی کو جھٹلایا تھا تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو عرب بائدہ والے ہیں نا، یہ تو ختم ہو گئے یہ قومیں۔ اس کے بعد آتا ہے عرب عاربہ، عین سے، یہ وہ تھے جو یمن کی طرف کے لوگ تھے، اور یہ پیور عربی بولنے والے لوگ جیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک تھے عرب مستعاربہ۔ مستعاربہ میں سارے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ وہیں چھوڑ کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر ان کی نسل آگے چلی تھی۔ پھر اس کے بعد یہود جو تھے، کیونکہ فلسطین بھی ساتھ ہی تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو چلے تھے، اور پھر جو مسلمان تھے سارے یہ آتے ہیں عرب مستعاربہ میں۔ تو اب یہاں پہ کیا تھا کہ عرب میں 3 طرح کی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ جو جوز تھے نا، یہ ان کی زبان جو تھی یہ تھی ہیبرو بولتے تھے یہ لوگ۔ وہ جو یہود میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو ان میں سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بنے تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو تھے وہ عیسائی، اب انہوں نے اپنے آپ کو کرسچن کہلایا تھا، تو ان کی زبان سریانی تھی، سیریا کی جو زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہاں پہ تھے عرب میں تھے نا، جو مسلمان تھے، پھر ان کی عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کی زبان عربی تھی۔ اب یہ 3 طرح کی زبانیں تھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام، اب ایک چیز آپ نے یہاں پہ بہت غور سے اب سننی ہے، کیونکہ یہ چیز جب سمجھ آئے گی نا تو پھر تدبر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کا ہم بار بار پڑھتے ہیں اور آج کے لیکچر میں بھی پڑھیں گے کہ ان کو کیوں اتنی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ سزا ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، رائٹ؟ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج کی ڈیٹ انہوں نے بدل دی تھی لیکن کر رہے تھے، مطلب وہ بدعت ان میں آ گئی تھی۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں، ایسے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ اب دیکھیں بالکل آپ نے نا کمپیریزن کرنا اپنے ساتھ، جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی کہ آج ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے۔ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیٹ واز دا لاسٹ پروفٹ۔ اور اتنے سالوں کے بعد جب ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، کیونکہ قرآن تو زندگی میں کھولا نہیں ہوتا نا، اور ہم نے قرآن کو سر سے پڑھا نہیں ہوتا، تو ہمارے اندر دین ہمارے آباء و اجداد سے آتا ہے۔ اب آباء و اجداد نے دین اپنے پاس سے کریٹ نہیں کیا، انہوں نے بھی کسی نہ کسی کو فالو کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ان کے بھی عالم دین ہوں گے۔ آج کے زمانے میں بھی آپ اپنے دیکھ لیجئے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، کئی دفعہ تو حیرت سے بندہ، کیونکہ اب تو میڈیا کا دور ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ جیسے کیا کہتے ہیں پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح والی حرکتیں ساری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتے کرتے یہاں تک آئے تھے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ بتوں کی کیوں پوجا کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ہر نبی کے تھرو ایک ہی میسج دے رہے ہیں
یہ ان کو وسیلہ بناتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ وہ مقربین ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ جب وہ زندہ تھے ان سے وہ دعائیں کراتے تھے، جیسے ہم کراتے الحمدللہ، اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، زندہوں سے دعا کرا سکتے تھے۔ کرتے کرتے جب وہی لوگ فوت ہو جاتے تھے تو پھر ان کے وہ مزار بنا کے پھر ادھر وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، اور پھر وہ یہ سوچتے تھے کہ اب یہ چلے گئے ہیں اور ان کا کنیکشن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کلوز ہو گیا، تو یہ یہاں پہ جائیں گے، کیونکہ مجاور جو تھے وہ ان کو یوز کرتے تھے کہ وہ جیسے پیسے لینا اور وہاں پہ قربانیاں دینا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کرنا جو ہے کہ یہاں پہ چڑھاوے چڑھاؤ، تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو آج بھی آپ سوچیں ہمارے ارد گرد پاکستان، انڈیا، جو ایسے سارے ہماری جگہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو میں اس لیے یہ کمپیریزن دے رہی ہوں کہ آج بھی اللہ کا کروڑ شکر ادا کریں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کھول دیا اور ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔